اصل میں بلوچستان یونیورسٹی کے کوئٹہ کے اساتذہ کرام اس وقت تقریباً 3 سالوں سے وقتاً فوقتاً مالی مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں. ان کو تنخواہیں وقت پر ادا نہیں کی جا رہی اور تاریخی طور پر صوبہ بلوچستان کو پہلے بھی مختلف شعبوں میں نظر انداز کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان مایوسی کا شکار ہیں اور ملازمتوں کے مواقع یہاں پہ آلریڈی کم ہیں. نتیجن نوجوانوں کا ریاست سے اعتماد بھی ختم ہو رہا ہے اور اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی کے اساتذہ کرام جن میں سے تقریباً 80% PhDs ہیں اور وہ اس وقت اپنی تنخواہوں کے لیے سراپا احتجاج ہیں. ان کو کئی مہینوں سے تنخواہوں کی ادائیگی نہیں کی گئی، حالانکہ ہمارے اس وقت بلوچستان کے جو صوبائی بجٹ جون میں پیش ہوا اس میں 900 ارب روپے صوبے کے لیے رکھے گئے ہیں ترقیاتی کاموں کے لیے اور تنخواہوں کی مد میں. لیکن جس طرح حکومت کی غیر سنجیدگی ہے، آپ اندازہ کریں کہ بلوچستان کی 12 یونیورسٹیز کے لیے صرف 5 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اگر دیکھا جائے تو صرف میں بلوچستان کی جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے بلوچستان یونیورسٹی، اس کی صرف تنخواہیں 3.5 ارب سے زائد. تو حکومت جب تک غیر سنجیدہ ہوگی تو میرے خیال میں یہ ہم سنتے رہے ہیں کہ HEC بھی ذمہ دار ہے، پروونشل حکومت بھی اس کی ذمہ دار ہے کہ وہ وسائل مختص نہیں کرتے. ہماری بات ہوئی صوبائی وزیر تعلیم سے راحیلہ درانی صاحبہ سے اور ہم نے ان سے پوچھا، یہ کہنا تھا کہ یہ یونیورسٹیاں خود بھی جو ہے ان کے مالی معاملات گڑبڑ ہیں. سنیں انہوں نے کیا کہا. سب سے جو ڈیفیکلٹ بات یہ ہے کہ ہمارا فائنینشلی جو ہے ہمیں فنڈنگ کرتا تھا HEC اور کچھ فنڈنگ جو ہماری گورنمنٹ آف بلوچستان کرتی تھی، تو مل کے وہ 2.5 بلین ہوتے تھے. اب اس کی وجہ سے وہ ظاہر پتہ ہے اس وقت یونیورسٹیز جو تھیں جسٹ 4 تھی میرے خیال میں بلوچستان میں. اس کے بعد یونیورسٹی کی تعداد بھی بڑی ہے، یونیورسٹی کے ہمارے جتنے بھی کیمپسز ہیں وہ آگے بڑھے ہیں اور مزید ابھی پائپ لائن میں ہیں. لیکن اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ، کچھ جو ہے ہمارے پرابلمز جو ہیں یونیورسٹیز کی طرف سے بھی آئے ہیں، کیونکہ یونیورسٹی اٹانومس باڈیز ہیں اور وہ جو ہیں اپنے سسٹم کو خود چلاتی ہیں اور اپنا ریسورس سے بھی پیسے کماتی ہیں. لیکن یہاں پر کچھ سچویشن ایسی رہی ہے کہ کچھ بہتر فائنینشیل جو ان کے معاملات تھے کچھ اچھے نہیں رہے، جو کہ جس کی رپورٹس آئیں. جب ہم نے انہیں بٹھایا اپنے ساتھ دیکھا تو مجھے افسوس بھی ہوا کہ ماضی میں کچھ جو انہوں نے اپنے جو طریقہ تھا، اپنا سسٹم تھا، بہتر انداز میں نہیں چلایا. میں نے انہیں ٹاسک دیا کہ آپ لوگ اپنی بجٹنگ خود کریں، کیونکہ ہر دوسرے دن یہ اپنی بجٹنگ نہیں لے آتے کہ جی ہمیں یہاں پر یہ مسئلہ ہے، ہمیں یہاں پر یہ مسئلہ ہے. اچھا، یہ میں نے ان سے بات کی. میں نے ضمناً ان سے یہ بھی پوچھا کہ اب بتائیں کہ یہ جو ایک گمبھیر مسئلہ ہے، لمبا چلا آ رہا ہے، فوری طور پہ اس وقت جو احتجاج ہے اس کو ختم کرنے کے لیے پروونشل گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ اس کا انسائٹ بالکل ہے. ہم نے بہت سی میٹنگز کر چکے ہیں UFC کی، یونیورسٹی فائنانس کمیشن کی. اس کے ہیڈ جو ہے وہ فائنانس منسٹر ہے شعیب مشوانی صاحب. ہم ان کے ساتھ کو آج تک کبھی کسی منسٹر نے اتنی میٹنگز نہیں کی جس میں ہم نے کوئی 10 سے زیادہ میٹنگز کر لی ہیں. ان کو ایک فارمولے پہ لائے ہیں، یونیورسٹیز آپس میں فارمولہ ہی طے نہیں کر رہی تھی. اور کیا وہ مسئلے کا حل یہ ہے کہ جب تک 10 بلین روپیز یونیورسٹیز کے لیے نہیں رکھے جائیں گے جو ابھی ہمارے آگے آ رہی ہیں کیپیسٹیز ہیں، تب تک ہم اس مسئلے سے نہیں نکل سکتے. 5 بلین از ناٹ اے سولوشن آف دیٹ. تو ہم ابھی اس وقت اپنی گورنمنٹ کو یہ سمجھانے کی، CM صاحب کو اور ہماری کیبنٹ کو اور اپنے فائنانس سسٹم کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں 10 بلین مل جاتے ہیں تو ویسے بھی ہمارا 30 بلین جا رہا ہے، تو 3 بلین جو ہمیں HEC سے ملے گا اور 10 بلین یہاں سے، تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک سولوشن پہ